بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت گرمیوں کی تپتی دوپہر میں اپنی دکان پر چند ایک گاہکوں کو سامان پکڑانے کے بعد فارغ بیٹھا تھا۔ دن کے اس پہر عموماً گاہک کم ہی آیا کرتے تھے، کوئی اکا دکا ہی لوگ تھے جو آ رہے تھے۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے اور اب تو مجھے بھوک بھی زوروں کی لگی تھی۔ گھر جا کر کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ گھر کے نام پر میرے پاس بس ایک مکان ہی تھا جس میں بسنے والے لوگوں کو میرے کھانے پینے یا آرام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں تو بس میرے کما کر لائے ہوئے پیسوں سے مطلب تھا، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں دکان بند کر کے کھانا کھانے آیا ہوں تو قیامت ہی کھڑی کر دیتے۔ اس لیے میں اٹھ کر دکان بند کرنے لگا تھا کہ کسی ہوٹل سے کھانا لے کر آؤں۔ ابھی میں نے دکان کا شٹر نیچے نہیں کیا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی ایک معصوم بچی پر میری نظر پڑی۔ وہ میری ہی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں دکان کے باہر کھڑا اسے دیکھنے لگا کہ شاید وہ کوئی چیز یا سامان لینے آ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکی کوئی چیز تھی جو اس نے پاس آ کر مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے اماں نے بھیجا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ابھی میں نے کھانا لینے کے لیے ہی دکان سے قدم نکالا تھا اور ابھی کسی نے میرے لیے کھانا بھیجا تھا۔ میں نے بچی سے وہ کھانا لیا اور شکریہ ادا کر کے دکان میں جا کر کھانے بیٹھ گیا۔ کھانا بہت ہی زیادہ لذیذ تھا، کسی نے بڑے دل سے پکایا تھا۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو ایک ایک کر کے گاہک بھی آنے لگے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن پھر وہی بچی کھانا لے کر آئی اور بولی اماں نے بھیجا ہے۔ اب ہر روز یہی سلسلہ چل پڑا تھا۔ میرے لیے انواع و اقسام کے کھانے روز روز آنے لگے تھے جو کھا کر میں پیٹ بھر لیتا۔ کوئی 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ بچی ہر روز کھانا لاتی رہی، لیکن میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کی اماں میرے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہیں۔ یہ سوال آج ہی میرے دماغ میں آیا تھا اور پھر دوپہر میں عین ہوئی تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہیں اور آپ کی اماں ہر روز میرے لیے کھانا کیوں بھیجتی ہیں؟ تو بچی نے جو کہا وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن اور پریشانی کا باعث تھا۔ یعنی میں انجانے میں کسی اور کا کھانا ہر روز کھا رہا تھا، کیونکہ بچی نے کہا کہ اماں کھانا دے کر کہتی ہیں کہ جاؤ ابا کو دے کر آؤ، اس لیے میں کھانا آپ کے پاس لے کر آتی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بچی تو معصوم اور ناسمجھ تھی، لیکن میں تو عقل مند انسان تھا۔ میں کیسے بنا پوچھے اور تحقیق کے کسی اور کا کھانا لے کر کھا سکتا تھا، اور وہ بھی 1 ہفتے سے مسلسل کھا رہا تھا۔ بچی کا جواب سن کر میری شرمندگی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اب مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے جن کا میں کھانا کھا چکا تھا۔ میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے دکان سے باہر لا کر گلی میں کھڑا کیا۔ پھر بچی سے پوچھنے لگا کہ بیٹا آپ کے ابا کی دکان اس بازار میں کہاں پر ہے؟ کیونکہ مجھے لگا تھا کہ بچی اپنے باپ کو کسی دکان پر ہی کھانا دینے جاتی ہوگی اور راستہ بھول کر مجھے دے کر جا رہی ہوگی، لیکن اس بچی نے کہا کہ میرے ابا کی دکان اس بازار میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کس کے لیے اور کہاں کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہیں؟ تب بھی اس کا جواب وہی تھا کہ میں کھانا آپ کے پاس ہی لے کر آتی ہوں اور اماں نے کہا ہے کہ ابا کو کھانا دے کر آؤ۔ میں نے بچی کو لاکھ بار سمجھایا کہ میں آپ کا ابا نہیں ہوں، آپ کی اماں آپ کو جن کے لیے کھانا دیتی ہیں آپ وہیں کھانا پہنچا دیا کرو، لیکن ہر بار بچی کھانا میرے پاس ہی لے کر آتی اور کہتی کہ اماں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ میں ان کے اس عمل سے بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں پہلے ہی اتنی دفعہ کھانا کھا کر بہت شرمندہ تھا۔ اس لیے آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بچی کے گھر جا کر تصدیق کر لوں گا کہ ان کی والدہ کس کے لیے کھانا بھیجتی ہیں، کیونکہ بچی ہر روز ہی شاید راستہ بھول کر کھانا میری دکان پر لا رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ بھی ہو کہ یہ بچی صرف 5-6 سال کی ہی تھی، اس لیے اس سے غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دفعہ میں نے کھانا لینے سے انکار کر دیا تو بچی روتی سی صورت بنا کر وہیں کھڑی رہی اور بولی کہ جب تک آپ کھانا نہیں لیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ مجبوراً مجھے اس سے کھانا لینا پڑا اور میں نے بنا کھائے ہی کھانا وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ بچی واپس جانے لگی تو میں نے بھی وہ کھانا اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بچی پاس ہی ایک گھر میں داخل ہو گئی تو میں نے ڈور بیل بجا کر کسی کے باہر آنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک نوجوان عورت اپنے چہرے کو دوپٹے کے نقاب سے ڈھانپتی دروازے پر آئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بچی ہر روز کسی غلط فہمی کے تحت کھانا میری دکان پر پہنچا کر جاتی ہے۔ غالباً وہ کھانا اپنے والد کے لیے لے کر جاتی ہے، لیکن غلطی سے میری دکان پر دے کر چلی جاتی ہے۔
میں نے کئی دفعہ بچی سے کہا بھی ہے کہ آپ غلط جگہ کھانا دیتی ہیں، لیکن وہ ضد کر کے کھانا رکھ جاتی ہے۔ بتا دیں بچی کے والد کی دکان کہاں پر ہے، میں انہیں کھانا پہنچا دیتا ہوں۔ وہ لڑکی چپ چاپ کھڑی میری باتیں سن رہی تھی۔ جب میں اپنی بات ختم کر کے چپ ہوا تو اس نے کہا، بچی کے والد فوت ہو چکے ہیں، آس پاس کوئی مسجد نہیں، اس لیے میری بیٹی اپنے والد کے اصالِ ثواب کا کھانا کسی دکان پر ہی لے کر آتی ہے۔ مجھے بچی کے یتیم ہونے کا سن کر بہت ہی دکھ ہوا۔ میں نے اس بات کا افسوس کیا اور چپ چاپ واپس چلا آیا۔ میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گیا تھا، لیکن میں اپنے دماغ سے اس بچی اور اس کی ماں کے خیالات کو نہیں نکال پا رہا تھا۔ نہ جانے ان کے شوہر کو کیا ہوا ہوگا۔ اس بھری جوانی میں وہ عورت بیوہ بنی تھی۔ وہ دن میرا انہی سوچوں میں گزر گیا تھا۔ دکان پر بھی کام میں دل نہ لگا تو میں نے دکان جلدی ہی بند کر کے گھر کا رخ کیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں ابھی اپنے کمرے تک نہ پہنچا تھا کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھ کر جلدی واپس لوٹنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دکان لیے اور گن کر اپنے پاس رکھ لیے۔ یہ میری زندگی کی ڈیلی روٹین تھی۔ میں صبح اٹھ کر دکان پر چلا جاتا تھا اور پورے دن کی کمائی لا کر اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ پر رکھتا۔ اس گھر میں اکیلا کمانے والا میں ہی تھا۔ میرے ابا فالج کے مریض تھے جو ایک بستر پر پڑے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی صحت کے دنوں میں دکان کھولی تھی جو ہمارے گھر کا ذریعہ معاش تھی۔ اچانک ابا کو فالج کا اٹیک آیا تو ایسے میں دکان بند کرنا مطلب بھوکا مر جانا تھا۔ میں کم عمر تھا، پھر بھی سوتیلی ماں کے کہنے پر پڑھائی چھوڑ کر دکان سنبھال لی تھی اور تب سے اب تک بس دکان پر ہی ہوتا تھا۔ میری زندگی گھر سے دکان اور دکان سے گھر لوٹنے پر ہی مشتمل تھی۔ 15 سال کی عمر سے دکان سنبھالتے سنبھالتے میں 25 سال کا ہو گیا تھا اور اس سارے عرصے میں ایک دن بھی میں نے کوئی چھٹی نہیں کی تھی اور نہ ہی کہیں اور جانے کا سوچا تھا۔ اسی طرح کمانے کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی سکھ دکھ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ننیال ددھیال میں مجھے کسی رشتے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں کب یتیم ہوا یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے اپنی ماں کی شکل تک یاد نہیں تھی۔ بس سوتیلی ماں کے منہ سے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں۔ میرے علاوہ ابا کی ایک اور اولاد تھی اور وہ میری سوتیلی بہن تھی۔ وہ شہر میں کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ گھر آ جاتی تو مجھے منہ تک لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں گھر سے صبح بنا کچھ بھی کھائے نکل جاتا تھا اور رات دیر سے دکان بند کر کے لوٹتا، تب بھی میرے لیے گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہیں ہوتا تھا۔ سوتیلی ماں جو بھی پکاتی صرف خود کھاتی اور ابا کو کھلاتی۔ میرے لیے یہی غنیمت تھی کہ وہ میرے باپ کا خیال رکھ رہی تھی، ورنہ وہ ابا کو بھی اپنے اوپر بوجھ ہی سمجھتی تھی۔ ابا کی خاطر ہی میں اس گھر کا خرچہ اٹھا رہا تھا جس میں میری سوتیلی ماں اور بہن بھی آتی تھیں۔ میں ہر روز ہی 5-10 ہزار لا کر سوتیلی ماں کو دیتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے مطابق میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہی کیا تھا۔ ابا میرے ایک کمرے میں پڑے رہتے تھے، ان سے میرا ملنا بھی ان کی بیوی کی اجازت پر موقوف تھا۔ اگر وہ چاہتی تو مجھے ابا کے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی، اگر نہ چاہتی تو ہفتہ بھر میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ان کے آگے کوئی سوال کرنے کی عادت نہیں تھی اور یہ عادت بھی مجھ میں میرے باپ نے ہی ڈالی تھی۔ میری سوتیلی ماں ابا کی بہت ہی چہیتی تھی، جب ہی اس کے بعد مجھے بھی ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ کر مجھے اس لڑکی کا خیال آ گیا تھا جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کھانا بھیج دیتی تھی، اور یہاں میرا باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک روٹی کا محتاج تھا۔ کتنی باوفا تھی وہ عورت جو چھوٹی بچی کے ہاتھ اپنے شوہر کے حصے کا کھانا مجھے بھیج دیتی تھی۔ مجھے اس کی اعلیٰ ظرفی پر رشک آنے لگا تھا۔ کاش میری ماں کی موت کے بعد میرے باپ کو بھی کوئی ایسی باوفا بیوی ملی ہوتی تو آج ہمارے گھر میں پیسے کے علاوہ انسانوں کی بھی کچھ قدر ہوتی۔ رات تک اپنے دماغ میں یہی باتیں سوچتے سوچتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلے روز معمول کے مطابق میں کمرے سے نکل کر دکان پر جانے لگا تھا جب سوتیلی ماں نے سامنے آ کر مجھے کہا کہ لگتا ہے دکان پر آج کل تمہارا دل نہیں لگ رہا، اسی لیے جلدی دکان بند کرنے لگے ہو۔ جانتے بھی ہو کہ تمہارے علاوہ کمانے والا اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تم مرد ہو اور یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی چاہیے وہ تم لا کر دو۔ تمہارے ابا نے تمہارے کاندھوں پر یہ بوجھ ڈالا ہے، ورنہ میں تم سے 1 روپیہ تک نہیں مانگتی۔ میں ان سے زیادہ کسی بات پر بحث نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور بولا کہ کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کو کچھ پیسے زیادہ دے سکوں۔
تب انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے میری بیٹی اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ رہی ہے اور اس کے واپس آتے ہی میں اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دوں گی، اس کی شادی شروع کر دوں گی۔ اس کی شادی کے لیے بھی تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا، آخر وہ تمہاری بہن اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ رشتہ پکا ہونے سے پہلے ہی میں اس کے لیے کچھ جہیز کا سامان جمع کر سکوں۔ اگر تم کچھ پیسوں کا اکٹھے بندوبست کر سکتے ہو تو چند لاکھ کا بندوبست کرو، کیونکہ میں زیادہ وقت اپنی بیٹی اس گھر کی غربت میں نہیں رکھ سکتی۔ ان کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں چند لاکھ اکٹھے جمع نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں چپ چاپ گھر سے نکل آیا تھا اور دکان پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری بہن مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اس کی شادی کا خیال تو میری سوتیلی ماں کو تھا، لیکن میرا گھر بسانے کی اس نے آج تک کبھی بات نہیں کی تھی۔ آج دکان پر نسبتاً زیادہ ہی رش تھا، کیونکہ ان دنوں عید کا سیزن چل رہا تھا اور میری کپڑے کی دکان تھی۔ لوگوں کو سامان دیتے دیتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب وہ پیاری سی بچی میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی اور کتنی ہی دیر سے میرے فارغ ہونے کا انتظار کرتے چونک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کب آئی ہیں، تو اس نے بتایا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ مجھے اپنی بے دہانی پر شرمندگی ہوئی اور پھر اس سے کھانا لے کر میں نے دکان کا شٹر گرا دیا تھا، ورنہ لوگوں نے مجھے یہ 2 نوالے بھی نہیں کھانے دینے تھے۔ کھانا کھا کر میں پھر سے کام پر لگ گیا تھا۔ عصر کے قریب کچھ رش کم ہوا تو میں فارغ دکان میں بیٹھا ہوا تھا جب میری نظر باہر گلی کی طرف گئی۔ وہی عورت اس بچی کو اٹھائے تیز تیز قدموں سے کہیں جا رہی تھی۔ بچی جو اس کے کاندھے پر تھی وہ دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی۔ میں فوراً اپنی دکان سے باہر نکل آیا اور انہیں روک کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ عورت نے بتایا کہ بچی پر بخار کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی ہے، میں اسے لے کر ہسپتال جا رہی ہوں۔ میں نے اپنے قریب ہی کھڑی موٹر سائیکل دوست سے لی اور بچے کو سامنے بٹھا کر اس عورت کو پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ ہم 10 منٹ کے اندر ہسپتال میں موجود تھے، جہاں فوراً بچی کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ اس میرا شکریہ ادا کیا تو میں نے اس بات کو اپنا فرض بتا کر انہیں شرمندہ نہ ہونے کا کہا۔ پھر ان دونوں کو موٹر سائیکل پر میں گھر چھوڑنے آیا تو اس عورت نے مجھے اندر آ کر چائے پینے کی پیشکش کی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آپ بچی کا خیال رکھیں، میں پھر کبھی چائے پی لوں گا۔ میں وہاں سے نکل کر گھر آیا تو میرے گھر پر بھی ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ سوتیلی ماں نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں نے دکان پر لڑکا بھیجا، لیکن دکان بھی بند تھی۔ تمہارے باپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر موجود تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ابا کے پاس پہنچا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا چند گھڑیوں کے مہمان ہیں۔ انہیں فالج کا ایک اور شدید قسم کا اٹیک آیا تھا۔ رات تک ابا اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ابا کی تدفین اور باقی انتظامات سے فارغ ہو کر میں چند دن گھر پر ہی رہا تھا۔ اب میرا دکان کھولنے اور کام کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ابا کی موت کا ایسا غم لگا تھا جس کا بوجھ دل سے اتر نہیں رہا، کرنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ابا کی موت کا ایسا غم لگا تھا جس کا بوجھ دل سے اتر نہیں رہا تھا۔ میری سوتیلی بہن بھی یونیورسٹی چھوڑ کر آ چکی تھی۔ سوتیلی ماں ہر وقت مجھ سے پیسے مانگتی رہتی اور مجھے گھر بنی چائے کا ایک کپ نہیں دیتی تھی کہ تمہاری خدمت ہمارا فرض نہیں بنتا۔ ایک ہفتہ میرا گھر پر ہی گزرا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میری سوتیلی بہن کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک لڑکا پسند کر لیا تھا۔ ابا کی موت کے دوسرے ہفتے ہی ماں نے اس کا سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے لیے میرے سامنے اس نے بڑی رقم کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کی مشاورت سے دکان بیچ دی تھی اور اس سے ملنے والی رقم سے بہن کی شادی کے سارے انتظامات ہو گئے۔ بیٹی کی شادی ہوتے ہی ماں بھی اسی کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو گئی تھی۔ چند روز میں گھر پر اکیلا ہی رہا تھا۔ پھر ایک روز جب گھر خالی کروانے کچھ لوگ آئے، کے ساتھ انہوں نے یہ گھر بھی فروخت کر دیا تھا اور دھوکے سے دکان کے نام مجھ سے گھر سے کاغذات بھی دستخط کروا لیے۔ میرے پاس گھر خالی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر کے بعد دکان بھی مالکان نے خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ مجھے دکان بند کیے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز جب میں مزدوروں سے دکان کا سامان نکلوا رہا تھا، تبھی وہ بچی میرے پاس آئی اور بولی، انکل آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں روز کھانا لے کر آتی تھی، لیکن آپ کی دکان بند دیکھ کر واپس چلی جاتی تھی۔ میں نے بچی کو پیار کیا اور اسے بتایا کہ یہ اب دکان میری نہیں رہی اور نہ ہی اب میرا گھر یہاں پر ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ وہ بچی روتی سی صورت بنا کر اپنے گھر چلی گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد میرے لیے کھانا لے کر آئی۔
میں نے اس سے کھانا لے لیا تو وہ بولی، انکل اماں کہہ رہی ہیں اس دن چائے کا آپ کہہ کر گئے پھر پینے نہیں آئے۔ میں نے سوچا چلو جاتے جاتے یہ وعدہ بھی پورا کر لیتا ہوں، اور ان کے گھر چائے پینے چلا گیا تھا۔ میں وہاں گیا تو بچی کی ماں میرے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ پھر باتوں باتوں میں بچی سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کہاں سے یہاں پر آئے ہیں اور اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ جب میرے بابا کی وفات ہوئی تھی تو گھر والے اماں سے بہت لڑتے تھے، اسی لیے وہ گھر چھوڑ آئے۔ اتنے میں اس کی ماں بھی چائے لے کر آ گئی تھی اور اپنی بیٹی کو یہ باتیں بتاتے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ انکل سے کیا باتیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس دن ان کی مدد کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ آپ میرے لیے ہر روز کھانا بھیجتی تھیں، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کھانا بھیجنے کی میری نیت صرف اپنے مرحوم شوہر کو ثواب پہنچانے کی تھی، اس میں آپ پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ چائے ختم کرنے تک میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میرا گھر فروخت ہو چکا ہے، اس لیے میں یہ محلہ چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ لیکن پھر اپنی کہانی بتانے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ان کو یوں اکیلی عورت ہوتے ہوئے انجان محلے میں آ کر بسنے کی وجہ پوچھنے کے لیے میں نے یہ سوال کر ہی دیا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کہانی بہت لمبی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سن لیں۔ میں نے کہا کہ ضرور، آپ سنائیے۔ وہ بولیں، میں بھی آپ کی طرح اس زمانے کی ستائی ہوئی ہوں۔ ماں باپ کی وفات تب ہوئی جب میں فقط 7 سال کی تھی، اور دونوں ہی ایک ساتھ کسی حادثے میں اپنی جان سے گئے اور مجھے بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ پہلے میری پرورش کی ذمہ داری میرے ددھیال میں چچا نے اٹھائی، لیکن ان کے ساتھ میں 2 ماہ ہی رہ سکی کیونکہ چچی مجھ سے اس چھوٹی عمر میں گھر کے سارے ہی کام کرواتی تھی اور مجھے کام نہ آتا تو زیادہ مارتی تھی۔ ایک روز چچی کی مار سے جب میں بے ہوش ہو گئی تو یہ خبر میرے ماموں تک بھی پہنچی۔ ماموں کی میری امی کے ساتھ بہت بنتی تھی، بھائی بہن میں محبت تھی، اس لیے ماموں کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ ماموں کے گھر آ کر چند روز سکون سے گزرے تھے کہ مامی بھی چچی والے ہی رنگ دکھانے شروع کرنے لگی۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ کر میں نے سارے ہی کام کرنا سیکھ لیے تھے۔ 10 سے 12 سال کی عمر تک کھانا بنانے سے لے کر کپڑے، برتن اور جھاڑو وغیرہ سب ہی میرے اوپر آ گیا تھا۔ اب ماموں کو بھی میرے کام کرنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ مامی کا کہنا تھا کہ اس عمر میں یہ سب لڑکیوں کو گھرداری سکھانے کے لیے کروانا ہی پڑتا ہے۔ میں 12 سال کی تھی جب ماموں کے بڑے بیٹے کے رشتے کی بات چلی تو لڑکی والوں نے بدلے میں میرا ہاتھ مانگ لیا اور مامی کے بڑے بیٹے کے ساتھ میری بھی اسی گھر میں منگنی ہو گئی۔ لیکن ماموں کا بیٹا بڑا تھا، اس لیے اس کی شادی بھی جلد ہی تاریخ طے ہوئی اور میں چھوٹی تھی۔ میرا منگیتر بھی لگ بھگ میری ہی عمر کا تھا، اس لیے ہماری شادی چند سالوں بعد ہونی تھی۔ میرا سسرال اچھا تھا، اس لیے اب مجھے تھوڑا بہت پیار مل جاتا تھا۔ میری نند، جو اب میری مامی کی بہو بھی تھی، انہیں میں بھابھی ہی بلاتی تھی، وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ وہ گھر میں آئی تو مجھ پر سے کام کا کچھ بوجھ بھی کم ہوا تھا۔ میں بہت ماہر ہو گئی ہے، تم کوئی تکلیف مت کیا کرو۔ لیکن بھابھی بہت اچھی تھی، وہ مامی کو تو پلٹ کر کچھ نہیں کہتی تھی لیکن میری مدد پھر بھی کرتی تھی۔ ہماری زندگی یوں ہی خوشی سے گزر رہی تھی۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی۔ میرا منگیتر اکثر ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن گھر میں اتنی آزادی نہیں تھی کہ مل بیٹھ کر باتیں کرتے، اس لیے ہم دونوں اکثر چھپ کر بات کر لیا کرتے تھے، جس میں بھابھی کی ہمیں بھرپور مدد حاصل تھی۔ یہ میری زندگی کے بہت ہی خوبصورت دن تھے۔ وہ آتا تو میرے لیے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آتا۔ میری ہونے والی ساس بھی میرے لیے تحفے، تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجتی ہی رہتی تھی۔ مجھے سسرال کا بہت پیار حاصل تھا، لیکن قسمت میری اب بھی خراب تھی۔ ان دنوں بھابھی حمل سے تھی، ان کے آخری مہینے چل رہے تھے۔ وہ اپنے روٹین کے چیک اپ کے لیے ہسپتال جا رہی تھی اور گاڑی میں صرف بھابھی آخری مہینے چل رہے تھے۔ وہ اپنے روٹین کے چیک اپ کے لیے ہسپتال جا رہی تھی اور گاڑی میں صرف بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھیں جب ایک بہت ہی بھیانک ایکسیڈنٹ میں بھابھی اور بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوراً طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں بھابھی کا آپریشن ہوا۔ ان کا بچہ تو بچ گیا، لیکن افسوس کہ وہ خود اس دنیا سے چلی گئیں۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ میری ہونے والی نند بھی تھیں اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی یتیمی کے دن یاد آنے لگے تو میں نے اس بچے کو گلے سے لگا لیا اور ماں کی طرح اس کی پرورش کرنے لگی۔ بھابھی کی موت کا ابھی ان کے شوہر کو نہیں پتہ چلا تھا،
وہ ابھی تک ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں موجود تھے، لیکن چند روز بعد ایک بری خبر پھر آئی اور وہ یہ تھی کہ بھابھی کے شوہر کی دونوں ٹانگیں ڈاکٹرز کو کاٹنی پڑی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے تھے۔ یہ بات سن کر تو ہمارے گھر میں موت سے بھی بڑا ماتم مچ گیا تھا۔ ہنستے کھیلتے گھر میں اب ہر کوئی ہنستا تھا نہ بولتا تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا ہوش بھی کسی کو نہیں ہوتا تھا۔ میں اس معصوم ننھی سی جان کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی تھی اور یہ دیکھ کر نہ جانے کب میری مامی کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ میری شادی اسی بچے کے باپ سے کروا دیں تو میں دونوں کو ہی بخوبی سنبھال لوں گی۔ لیکن میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ رونے لگی تو میرے ماموں کو مجھ پر ترس آ گیا تھا، لیکن مامی نے اپنے شوہر کی ایک نہ مانی اور میرے سسرال والوں کو صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ رشتہ ختم کرتے ہیں۔ وہ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ پھر ایک روز ماموں نے مجھے پاس بلا کر پوچھا کہ تم اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو ماموں نے فون کر کے اسے بلایا اور ہم دونوں کا نکاح مسجد میں پڑھوا کر مجھے اس کے ساتھ چوری چھپے رخصت کر دیا تھا۔ اس بات کی میری مامی اور اس کے بیٹے کو خبر تک نہ ہوئی تھی اور ان دونوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں مجھے بھابھی کا معصوم بچہ چھوڑ کر جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن ماموں نے مجھے تسلی دی تھی کہ ہم اس بچے کو اچھی طرح سے رکھیں گے، اس لیے میں وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی آئی تھی۔ لیکن اس طرح چوری چھپے نکاح کرنے کے بعد مجھے اپنے سسرال میں وہ قدر کبھی نہ مل سکی جو ایک خوشیوں سے لائی گئی بہو کی ہوتی ہے۔ جب تک میرے شوہر زندہ تھے بس سسرال میں گزارا ہی ہو رہا تھا۔ میرے شوہر ایک فوجی تھے جو اکثر اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے اور مجھے ساس اور باقی گھر والوں سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ میرے شوہر کو ڈیوٹی پر گئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا، جلد ہی وہ چھٹی لے کر گھر واپس آنے والے تھے، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے یہ خبر آ گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس مجھ پر برس پڑی تھی کہ تم ہی منحوس ہو جس سے شادی کر کے میرا بیٹا مرا ہے۔ یہ سب یقیناً اس معصوم بچے کی بددعائیں ہیں جسے تم چھوڑ کر آئی ہو۔ شوہر کی موت کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، اوپر سے گھر میں ہونے والے ہر روز کے جھگڑے مجھے اندر سے ختم کر رہے تھے۔ شوہر کی موت کے 1 ماہ بعد ہی مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ بھی ہوں۔ اب میرے اوپر ایک ننھی سی جان کی ذمہ داری بھی تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش تک سسرال والوں نے بڑی مشکل سے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو وہ مجھے گھر پر رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے زندگی کے 4 سال وہاں جانوروں کی طرح رہ کر گزار دیے تھے۔ پھر بحالت مجبوری مجھے وہ گھر چھوڑنا ہی پڑا تھا، اس لیے میں واپس ماموں کے گھر آئی، لیکن یہ سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ میرے ماموں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مامی نے اپنے بیٹے کی شادی ایک بیوہ عورت سے کر دی تھی، لیکن اس عورت نے میری مامی کو ہی گھر سے نکال دیا تھا اور اپنے معذور شوہر اور اس کے بچے پر بھی بڑے ظلم کرتی تھی۔ میں خود مجبور اور لاچار تھی، میں بھلا کسی کی کیا مدد کر سکتی تھی، اس لیے اپنا سا منہ لے کر میں وہاں سے بھی نکل آئی تھی۔ یہاں اس محلے میں نے کرائے کا مکان لیا اور اپنے شوہر کی ملنے والی پینشن پر گزارا کرنے لگی تھی۔ مجھے اس عورت کی کہانی سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا تھا، وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور تھی۔ میں اجازت لے کر وہاں سے جانے لگا تو بچی میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، انکل آپ کہیں مت جائیے نا، آپ کے پاس بھی تو گھر نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ لینا پلیز۔ اس بات پر میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ کاش اس بچی کا باپ زندہ ہوتا تو اسے کسی اور سے شفقت کی امید لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس عورت کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھ دی تھی، کیونکہ وہ اور میں ہم دونوں ایک جیسے ہی تھے، ہمیں کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے میری پیشکش قبول کر لی تھی اور پھر اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔